ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بار جو بھائی آئے ہیں وہ لوگ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ جائے بیٹا، ایسا نہیں کرو۔ تو دوست احباب کو بھی دعوت دیں، بس ایک کوشش کریں، اپنی ایک تمنا ہے لوگ اہل بیت کی معرفت حاصل کر لیں اور نبی اور آل نبی اور صحابہ کے لوگ وفادار بن جائیں، انشاءاللہ کوئی ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آقا نے فرمایا کہ جو قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑ لے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب قوم کو اگر گمراہی سے بچانا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے قریب کرنا ہے۔ اسی مشن کے تحت ہم یہ پروگرامات کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کی جو ہے وہ معلومات کے لیے بتا دوں، اس سال کا اپنا جو پروگرام ہے وہ عوام کی فرمائش پر پوری دنیا کے اندر نشر کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ گویا کہ ہم بیٹھے ہیں خوشامد پورہ میں ہزاروں لوگوں کو لے کر، لیکن دنیا بھر میں کئی ملکوں کے اندر اس بیان کو سنا جا رہا ہے اور آپ کو دیکھا جا رہا ہے، اور مولا حسین کی یہ محفل عالمی محفل بن گئی ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم ہزاروں کے ساتھ نہیں بلکہ لاکھوں کے ساتھ محفل مولا حسین میں موجود ہے۔ تو یہ مولا حسین کی نگاہ کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق اور ہم سب کا ذوق سلامت رکھے، ہم خوب ڈنکے بجاتے رہیں۔ تو میری گزارش ہے دوست و احباب کو لاؤ، بڑی تعداد میں لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کربلا ایک داستان نہیں ہے، کربلا ایک صرف داستان نہیں، کربلا حقیقت ہے، کربلا ایمان ہے، کربلا اسلام ہے، کربلا انقلاب کی ضمانت ہے، اور کربلا ہمارے خون کو حرارت کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بھی آپ آئیں گے اور بڑی تعداد میں لائیں گے، اور اسی طرح اہل بیت کے ڈنکے بجائیں گے، اور صرف 3 دن 10 دن کے لیے نہیں بلکہ خون کے قطرے قطرے میں اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے دو، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے دل سے، تمہاری اولاد کے دل سے اہل بیت کی محبت کو نکال نہ سکے۔ جاتے جاتے اخیر میں صرف ایک اشارہ دینا ابھی یاد آیا ہے تو عرض کرتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے حسین پاک اور ان کی امی، ان کے ابا، ان کے بھائی سے محبت۔ وقت ختم ہوا ہے، اشارہ دیتا ہوں۔ سمرقند میں ایک سیدزادی تھی، بڑی غریب، وہ ڈائریکٹ سیدہ فاطمہ کی اولاد نہیں تھی، فاطمۃ الزہرا کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد تھی، دور تک نسب جاتا تھا۔ اتنی غریب تھی وہ بیچاری کہ کچھ نہیں تھا گھر میں، گھر سے باہر ہو گئی، بچیوں کو ایک جگہ پہ بٹھایا اور پتا چلا کہ کوئی سیٹھ صاحب سمرقند میں رہتے ہیں جو لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچی اور سیٹھ کو کہا کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی کچھ مدد کر دیں آپ، اور اس لالچ کے ساتھ کہ اگر میں اپنی حقیقت بتا دوں تو جتنی میں مستحق ہوں اتنی میری مدد ہو جائے گی، تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو خاموشی سے اس سیدزادی نے کہا، اے بندے، میں سید ہوں، امام حسین کی آل ہوں، رسول کی آل ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا، جو دیکھو وہ سیادت کا دعویٰ لے کر کے چلا آتا ہے، سید بنا ہے، اور بھیک مانگنے کے لیے نسب کا استعمال، ہم سید ہیں، جاؤ، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تمہارے پاس سید ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اگر تم ہو نبی کی حال سے ثبوت کیا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا جس کے گھر کھانے کو نہیں وہ کیا ثبوت پیش کر سکتی ہے؟ دینا ہو تو دو ورنہ میں چلی ایک مجوسی کے پاس گئی، وہ بھی سخی تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، آگ کا پجاری تھا، پہنچی، کہنے لگی کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، سیدزادی ہوں میں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس مجوسی نے کہا، اے خاتون، آگ کا پجاری ہوں میں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ محمد بہت رحم دل انسان تھے، جب ان کے پاس کوئی آتا تھا تو وہ اس کی حاجت پوری کر دیتے تھے، اگر ان کی اولاد میرے گھر آئیے تو میرے بھاگ جگے ہیں، آئیے یہ گھر آپ کا ہے، اب میں غلام ہوں آپ کا، کیونکہ اتنے بڑے باپ کی تم اولاد ہو۔ بیوی سے کہا، ان کی بیٹیوں کو لاؤ، کہاں ہے پوچھو، جا کر کے لاؤ، بیٹیاں لائی گئی، کہا یہ گھر آپ کا ہے، دوپٹے دیے، لباس دیے، کھانا دیا، اور کہا ہم دونوں غلام اور کنیز، آپ آقا کی اولاد، آقا بڑی خدمت کی،
شام ہوئی، سمرقند کا سورج ڈوبا، رات پر ستارے افق پر جو ہے وہ چمکنے لگے، اور پھر سید زادی بھی سو گئی دل سے دعائیں دیتے ہوئے، اور یہ بھی سو گئے۔ ادھر وہ سیٹھ صاحب جو مسلمانی کا دعویٰ کرتے تھے، اسلام کا دعویٰ تھا جن کے پاس، اور ایسے ہی خوش کو کلمہ پڑھنے والے تھے، دیکھا خواب میدان محشر ہے، جنت کا سما ہے، حضور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہیں، مالک جنت لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ گیا، حضور کون لوگ جنت میں جا رہے ہیں؟ کہا جو مومن میرے امتی ہیں۔ حضور میں بھی مومن ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ آقا نے فرمایا تو مومن میرا امتی ہے، تیرے پاس مومن ہونے کا اور امتی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ میری بیٹی حالات کی ماری بے کسی کے عالم میں تیرے گھر آئی تھی، اور تو اس سے نسب کا ثبوت پوچھ رہا تھا؟ چل یہاں سے، تیرے لیے کوئی راحتیں نہیں، کوئی جنت نہیں۔ بس ڈانٹ پڑی ہے حضور کی، آنکھ کھلی ہے، چلانے لگا پاگلوں کی طرح، میں تباہ ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ بیوی نے کہا ہوا کیا؟ کہا کہ خواب میں حضور نے ڈانٹا، بھگا دیا، جنت نہیں دی، رونے لگا، پیٹنے لگا، حیران ہو گیا۔ اس کے بعد صبح کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا، کسی نے کہا وہ سید زادی تو مجوسی کے یہاں ہے۔ پہنچا وہاں، کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تم مجوسی، میں مومن ہوں، تم کافر، اس لیے خبردار، وہ میرے نبی کی بیٹی پہ میرا حق ہے، میں لے جاؤں گا، تمہارا کوئی حق نہیں۔ اس شخص نے مسکرا کے کہا مجوسی تھا، ہوں نہیں، کافر تھا، ہوں نہیں، سنا، جان لے، آج تو حق جتانے آیا ہے، اور تو حق کیوں جتا رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ رات میں جس خواب میں حضور نے تجھے ڈانٹ کے بھگایا ہے نا، وہ منظر میں نے دیکھا ہے، تجھے ڈانٹ کے بھگا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے تو نے میری آل کی خدمت کی تو تیرا جہنم میں جانا مجھے گوارا نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے نبی نے اس شہزادی کے صدقے میں، ان کو خوش کرنے کے صدقے میں جو ہے وہ مجھے ایمان بھی دیا، میرے گھر کو کلمہ پڑھا کر کے جنتی بنا دیا۔ اب میں ان کو نہیں دوں گا، ان کی خدمت میں کروں گا۔ ارے نادان مسلمان، حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی بے کسی کے عالم میں ایک سیدہ کی اگر کوئی خدمت کرے تو کافر کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ اے حسینیو، حسین کے ڈنکے بجاؤ، جب آل حسین کی محبت کافر کو مومن اور جنتی بنا دیتی ہے، اللہ اکبر، تو حسین کی محبت کس مرتبے کو پہنچائے گی۔ سونے لگو، اپنی اولاد کو اہل بیت کی داستان سناؤ، حضور کی داستان سناؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، بناؤ، ڈرم کے ڈرم شربت بناؤ، پلاؤ، ہر ایک کو پلاؤ، اس لیے کہ یہ محبت کی علامت ہے۔ شربت حسین تک پہنچے نہ پہنچے، محبت تو پہنچے گی، خدمت کا انداز تو پہنچے گا۔ اس لیے اللہ نے دیا ہے تو خوب خرچ کرو، صدقہ دو، صدقہ دو، کپڑے تقسیم کرو، مولا حسین کے نام پہ کپڑے تقسیم کرو، صدقہ تقسیم کرو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی تقسیم کرو، اس لیے کہ لوگوں کتے کو کوئی پانی پلا دے تو اسے جنت ملتی ہے، حسین کے نام پہ شربت پلانے والے کہاں ہوں گے، کوثر کے مزے لے رہے ہوں گے۔ اس لیے خبردار، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ کوئی کہے نہیں کرنا، کا تو نہیں کرنا، ہم تو کریں گے اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 11، 12، 13 دسمبر سنی دعوت اسلامی کا عالمی سالانہ سنی 25واں اجتماع ہو رہا ہے۔ 25واں اجتماع سلور جبلی ہے، پورے شہر سے سب کو چلنا انشاءاللہ، سب حسینی چلیں گے نا انشاءاللہ۔ میرا مولا حسین مدینے سے کربلا تک دین کے لیے آیا ہے، ہم بھی انشاءاللہ ان کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے، ان کی خیرات لینے کے لیے اپنے شہر سے وادی نور تک کا سفر کریں گے۔ ارے کٹانے کے لیے تو نہیں، کٹا دیا اس آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیا، ایک کے بعد ایک دیا سارا جواب ریت پر۔
ریت پر کوئی کتاب نہیں لکھتا، حسین نے ریت پر کتاب عشق اپنے خون سے لکھی ہے. ہم ان کی خیرات حاصل کریں گے انشاءاللہ. تاریخ یاد رکھیں اور امید کرتا ہوں کہ اس پر عمل کریں گے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.